پہلا قطرہ گرا خلق اللہ منہ جبرائیل، اللہ نے پہلے قطرے سے جبرائیل کو پیدا فرمایا. اب دوسرا قطرہ گرا خلق اللہ منہ میکائیل، دوسرے قطرے سے میکائیل کو پیدا فرمایا. اب تیسرا قطرہ گرا اللہ نے اسرافیل کو پیدا فرمایا. اب چوتھا قطرہ گرا اللہ نے اسرائیل کو پیدا فرمایا. محبوب پیشانی کے اوپر ہاتھ مار کر اپنے پسینے کو جھٹکتے گئے. اللہ فرشتوں کی جماعتیں بناتا گیا. میں نے کہا جس محبوب کے پسینے کا مقام یہ ہے، جس محبوب کے پسینے کی شان یہ ہے، پسینہ جھٹکے اللہ فرشتے پیدا فرما دے، بتانا آمنہ کے لال کا مقام کیا ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے بھائی بیک زبانوں کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اے پھوکا مار بجھاون نجدی، اے نور محمد والا، نور محمد کدے نہ بجھسی، اے وعدہ حق تعالی. قابل عزت واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز بزرگوں ساتھیو، اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
حضور سرور کائنات مولائی کل ہادی کل ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گوہربار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ مقدس شانوں والا مہینہ، رفعت والا، عظمت والا ربیع النور شریف کے ماہ مقدس کی آمد ہے۔ فرمائی وہ عظیم ہستی اس ماہ مقدس ماہ ربیع الاول کے اندر تشریف لے کر آئیں کہ فرمایا اگر وہ نہ آتے تو شاید یہ سال بھی نہ ہوتے، یہ مہینے بھی نہ ہوتے، یہ دن بھی نہ ہوتے، نہ رات ہوتی، نہ زمین و آسمان، نہ حیوانات، نہ نباتات، نہ شجر و قمر، نہ فرشتے، نہ نوری، نہ خاکی، کوئی بھی نہ ہوتا اگر اللہ اپنے نبی کے نور کو پیدا نہ فرماتا۔ اور میں یہ آگے آمد ماہ ربیع الاول کی تو میری کوشش ہے کہ آپ کو مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے نور سے چند باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کروں۔ یہ اللہ کے نبی آئے تو ماہ ربیع الاول کے اندر، لیکن بات یہ مقصود ہے کیا اللہ کے نبی پہلے بھی موجود تھے یا فرمایا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر کے اندر آئے تو دنیا کے اندر آئے۔ حالانکہ مقولہ تو یہ ہے، بڑے بڑے علماء بھی یہی لکھتے ہیں، مفسرین بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا اگر نبی نہ آتے تو رب کائنات کو نہ بناتا، اگر نبی نہ آتے تو پوری دنیا یہ معرض وجود کے اندر نہ آتی۔ اب سوال تو اٹھتا ہے نبی تو آئے بعد میں، پہلے آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، یہ پوری کائنات چلتی آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی تو آئے آخر میں، جس وقت اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا، پہلے جو کائنات چل رہی ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے کہ پہلے نبی نہ تھے، اگر تھے تو پھر کہاں تھے؟ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، آخر وہ کہیں کسی جگہ کے اوپر موجود تھے نا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ موجود نہ ہو تو اس کا نام لیا جائے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں جہاں اللہ اپنے پیارے محبوب سے خطاب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اذکرو، یاد کرو فلاں جگہ کو، فلاں جگہ کو یاد کرو۔ اب معنی یہ ہوتا ہے جو بندہ موجود ہوتا ہے وہ یاد کرتا ہے، جو موجود نہ ہو اس کو پتا کیا فلاں جگہ کے اوپر کیا ہوا تھا۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو سب سے پہلے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ من کمون حضرات، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ابراز کیا، یعنی ظاہر کیا۔ اب پیدا کرنا اور بات ہے، تخلیق کرنا اور بات ہے، اور فرمایا ظاہر کرنا اور بات ہے۔ اب ابرز کا علماء معنی کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا ابراز سے مراد یہ ہے کہ بندے کی مٹھی کے اندر کوئی چیز بند ہے، دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، ان کو علم نہیں ہے کہ مٹھی کے اندر کیا چیز ہے، لیکن فرمایا جس وقت وہ مٹھی کو کھولتا ہے، فرمایا جس وقت وہ مٹھی کے سامنے ظاہر کرتا ہے، آگے سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر، اس کی مٹھی کے اندر فلاں چیز ہے۔ اللہ نے بھی اسی طرح اپنے محبوب کے نور کا ابراز فرمایا، یعنی ظاہر فرمایا۔ اب پتہ نہیں یہ نور کب موجود تھا، خدا کے ہاں یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، پھر اللہ نے جب ارادہ کیا اپنے محبوب کے نور کو ظاہر فرمایا۔ من کمون، فرمایا اللہ نے نور کی کان سے پیدا فرمایا۔ اب نور کون ہے؟ ذرا توجہ میری طرف کریں گے بات سمجھ آئے گی۔ نور ہے اللہ کی ذات۔ اب بتائیں جو اللہ نے من کمون حضرات،
اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو نکالا. فرمایا کس کی؟ فرمایا من کمون حضرات الوحدیہ، وحدت کی کان سے نکالا. آپ کان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر نمک کی کان ہو تو وہاں سے نمک نکلتا ہے، اگر فرمایا سونے کی کان ہو تو سونا نکلتا ہے، کوئلے کی کان ہو تو کوئلہ نکلتا ہے. اگر فرمایا وحدت کی کان ہو، خدا کی قدرت کی کان ہو، وہاں نور ہے. اللہ کی قسم اگر رب کی کان سے نکلتا ہے تو محمد عربی کا نور نکلتا ہے. زندہ. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کان سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. اب نور مصطفیٰ رب کی وحدانیت کی کان سے یہ نور نکلا ہے. اب فرمایا نکلنے والی وحدت کی کان سے ہو کلی اور رب بندے کہیں کہ یہ بشر ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہاں میرے نبی کا اپنا فرمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو اس وقت پیدا فرمایا ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے اندر تھے، ابھی پتلا بنا ہوا تھا. اللہ نے اس سے پہلے میرے نور کو پیدا فرما دیا. اب حضرت آدم علیہ السلام آئے بعد میں. تو فرمایا آپ نے سر اٹھایا، دیکھا آسمان کے ایک پائے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا لا الہ کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن آگے جو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ اس کی سمجھ نہیں آتی. جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا نام ہے یہ نام کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تجھے پتہ نہیں ہے جو میرے نام کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے یہ میرے محبوب کا نام ہے جس کے لیے پوری کائنات کو سجا دیا ہے. میں اس محمد کا نام جڑا ہوا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی مولا اگر اتنی عظمت والا نام ہے، اتنی شان والا نام ہے، پھر کرم فرمانا، رحم فرما، میری بھی توبہ قبول فرما لے. رب نے فرمایا اے میرے آدم تو بھی نبی ہے لیکن تو نے واسطہ اتنی بڑی ہستی کا دیا ہے، پر میں واسطہ اتنی بڑی عظیم شانے والے نبی کا مانگا ہے. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. فرمایا جا آدم رب نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. اب یہاں سے پتہ چلا یعنی اللہ کے نبی کا نور پہلے موجود تھا. اللہ کے نبی پہلے موجود تھے جن کا واسطہ حضرت آدم دے رہے ہیں. سب سے پہلے آنے والے دنیا کے اندر حضرت آدم ہیں. اب پتہ چلا نہیں آدم نے جو نام پڑھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے. اب محمد بعد میں نہیں آیا بلکہ محمد تو آباد سے پہلے موجود تھا. میں نے کہا تو اپنا عقیدہ ٹھیک کر. خدا کی قسم ہے جس محمد کے لیے رب نے کائنات کو سجایا اس محمد کو رب نے اپنے ہاتھوں سے پہلے سجا دیا. میں یہ کون سی بات ہوئی؟ اب جو کہنے والے نے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پہلے لما طلقت ارادہ کیا جس وقت اللہ نے پھر آپ نے فرمایا وحدانیت کی کان سے اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا. اب آگے سنیں فرمایا جس وقت اللہ نے اپنے محبوب کی نور کو پیدا فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے 12,000 سال اور دوسری میں آتا ہے 14,000 سال. اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا اور اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہا، محبوب اپنے خدا کو دیکھتا رہا. کیا ہی منظر ہوگا، کیا ہی گھڑی ہوگی، کیا ہی سما ہوگا جو خدا اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم ہے محبوب کی شان کو کون جانے؟ یہ تو خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے. فرمایا یہ خدا کو پتا ہے، یہ مصطفیٰ کو پتا ہے. فرمایا 14,000 سال یا 12,000 سال اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھایا. خدا محبوب کو دیکھتا رہا، محبوب اپنے خدا کو دیکھتا رہا. جس وقت 14,000 سال گزر چکے. اب ذرا توجہ کریں بات
بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ جائے اور استاد بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو، شاگرد ادب کرنے والا ہو، احترام کرنے والا ہو۔ فرمایا ہاں اب ذرا توجہ کریں کہ استاد بھی دبدبے والا، روب والا ہو، شاگرد بھی ادب کرنے والا بیٹھا ہو، استاد خاموش ہو، بولے نہ۔ شاگرد کے دل کے اندر خیال آتا ہے پتہ نہیں استاد کیا کہتا ہے مجھے، پتہ نہیں کیا ان قریب میرے ساتھ ہونے والا ہے، پتہ نہیں استاد ڈانٹے گا یا مارے گا۔ پر میں اس کشمکش کے اندر وہ شاگرد ڈرا ہوا ہوتا ہے، پر میں ڈر کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر پسینہ آتا ہے، خوف کی وجہ سے پسینہ شروع ہو جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے۔ پر میں اسی طرح رب نے جس وقت اپنے حبیب کو سامنے بٹھایا، فرمایا رب کی جلال والی آنکھ سے کوئی بڑی جلال والی آنکھ نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی حیا والی آنکھ سے بڑی حیا والی آنکھ نہیں ہے۔ پر میں محبوب دیکھتا رہا، خدا کو خدا دیکھتا رہا مصطفیٰ کو۔ جس وقت 14,000 سال گزر چکے نا، فرمایا رب نے آنکھ اٹھائی جلال والی، ادھر سے مصطفیٰ نے دیکھا حیا والی آنکھ سے، فرمایا آپ کے چہرہ انور کے اوپر پسینہ آیا۔ حوالہ میں دوں گا، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور نور نبی تجھے بیان کر کے سنا رہا ہوں، خدا کی قسم دل کی تختی کے اوپر لکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شان کتنی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جس وقت پسینہ آیا اللہ کے نبی کے چہرہ انور کے اوپر، فرمایا اللہ نے جس وقت جلال والی آنکھ سے دیکھا، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اسی طرح فرمایا اپنا ہاتھ اٹھایا پیشانی سے چہرہ صاف کرنے کے لیے، ہاتھ ابھی لگایا تو رب نے فرمایا محبوب ٹھہر جا، اس پسینے کو نیچے نہیں پھینکنا، مولا نیچے نہیں کیوں پھینکنا، یہ تو پسینہ ہے، یہ بیکار ہے، فرمایا نیچے پھینک رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نانا محبوبہ نیچے نہیں پھینکنا، یہ میرے پیار کی نشانی ہے، اور میں اس کو ایک قطرہ کر کے نیچے گرا۔ اب سنیں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے جس وقت یہاں پسینہ اٹھایا اور ایک قطرہ پہلا نیچے گرایا، اب سمجھ آ جائے گی تجھے اللہ نے نبی کو شان کتنی عطا فرمائی۔ فرمایا آپ اللہ کے نبی نے پہلا قطرہ گرایا زمین کے اوپر، خلق اللہ منہ جبرائیل، اللہ نے نبی کے پسینے کے پہلے قطرے سے جبرائیل کو پیدا فرما دیا۔ اب ذرا مجھے بتائیں جبرائیل خاکی ہے یا نوری ہے؟ ذرا بول تو نہیں یار، جبرائیل نوری ہے یا خاکی ہے؟ جبرائیل نوری ہے نا۔ اب نبی کے چہرے کے اوپر جو پسینہ آیا، اب میں ایسے گفتگو آگے نہیں کرنے والا، ذرا بلند آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے خیال میں آپ سوئے ہوئے پکھوں کی ہوا کے اندر میرا زور لگ رہا ہے یار، میں ایسے نہیں بیٹھ جاتا، تیاری کر کے آتا ہوں، میرا بھی زور لگتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرے، آج الحمدللہ میں نے علم کی دکان کھولی ہوئی ہے اور کبھی نہیں کھولی، آپ ذرا توجہ کریں میری طرف، انشاءاللہ مزہ آئے گا، ٹھنڈ پہنچے گی۔ فرمایا جس وقت اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی کے اوپر ہاتھ مارا، زمین کے اوپر پہلا قطرہ گرانے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا محبوبہ ایسے نہ گرا، ایک ایک قطرہ زمین کے اوپر گرا، پہلا قطرہ گرا، خلق اللہ منہ جبرائیل، اللہ نے پہلے قطرے سے جبرائیل کو پیدا فرمایا، اب دوسرا قطرہ گرا، خلق اللہ منہ میکائیل، دوسرے قطرے سے میکائیل کو پیدا فرمایا، اب تیسرا قطرہ گرا، اللہ نے اسرافیل کو پیدا فرمایا، اب چوتھا قطرہ گرا، اللہ نے اسرائیل کو پیدا فرمایا۔ محبوب پیشانی کے اوپر ہاتھ مار کر اپنے پسینے کو جھٹکتے گئے، اللہ فرشتوں کی جماعتیں بناتا گیا۔ میں نے کہا جس محبوب کے پسینے کا مقام یہ ہے، جس محبوب کے پسینے کی شان یہ ہے، پسینہ جھٹکے اللہ فرشتے پیدا فرما دے، بتانا آمنہ کے لال کا مقام کیا ہو؟ اللہ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ میں نے لگتا ہے ہوں جڑے اٹھ گئے ہو تو تھوڑا یہاں جاگ گیا ہے نا، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا فرشتوں دی جماعت نو پیدا فرمایا اللہ دے نبی نو جڑا پیشانی دے اوتے پسینہ آیا نا فرمایا اللہ دا نبی جھٹکتا گیا اللہ فرشتے دیاں جماعتاں بڑھاندا گیا. اب ذرا توجہ کرنا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہوا چلاتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بارش برساتے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بندوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو سہارا دے کر کھڑے ہوئے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جہنم کو پکڑ کر کھڑے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جنت کو پکڑ کر کھڑے ہیں. آپ ذرا بتا یہ محبوب کے پسینے سے پیدا ہونے والے وہ فرشتے پوری کائنات کو سنبھال کر کھڑے ہیں. اب ذرا بتانا اس نبی کے پسینے سے جو فرشتے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اس نبی کو مختار کل نہ کہوں تو اور اس نبی کو مختار کل نہ کہوں تو اور کیا کہوں جس کے پسینے سے بنے ہوئے فرشتوں کا یہ کمال ہے. بتانا اس نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اب یہاں پر ختم نہیں ہوتی آگے چلیں. فرمایا جس مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال فرمایا وہاں ابھی تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں پیشانی سے پسینہ صاف ہوا آپ کے رخسار انور کے اوپر چہرے کے اوپر پسینہ آیا. اللہ کے نبی مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اسی طرح ہاتھ رکھا اور یہاں فرمایا ہل عرش واللوح والقلم والکرسی والکواکب والنجوم. فرمایا جس وقت یہاں ہاتھ لگایا اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ پسینہ بھی نیچے نہیں گرانا یہ بھی میرے پیار کی نشانی ہے مولا اب اس کا کیا کرنا ہے. فرمایا محبوب اٹھانا پسینہ ایک ایک قطرہ گرانا تیرا کام ہے دیکھنا تیرا خدا کیا کرنے والا ہے. ٹھنڈے ہو گئے ذرا اتنے ہاتھ رکھنا چاہیے ذرا بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا رب دا قرآن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا رب نے قرآن میں اندر ارشاد فرمایا اللہ دی قدرت مالک خالق انما امرہ. فرمایا جس وقت رب جڑی چیز نو حکم دے ارادہ فرماوے رب دا کم میں کن بس کہنا فیکون ہو جانی. جدوں مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال چہرے انور دے تے پسینہ آیا نا اللہ دے نبی نے ہاتھ مبارک رکھے اللہ نے فرمایا محبوبہ ایویں نہ گراویں ذرا رک جانا ایک ایک قطرہ گرانا آج قطرہ گرانا رب تیرا تیرے امت لوگوں تیرا شان دکھانا چاہ رہے. قیامت تک آنے والے لوگ کدے لڑائی نہ کرن کدے جھگڑا نہ کرن کہ اللہ دا نبی بشر ہے یا نور ہے. پر میں بشر لباس پوا کے تینوں دنیا دے اندر بھیجاں گا پر پہلے مینوں واضح کران دینا فرشتے بھی تیرے غلام ہو جان عرش بھی تیرا غلام ہو جاوے کرسی بھی تیری غلام ہو جاوے. پر میں آپ نے چہرے انور دے ہاتھ رکھے پسینہ اٹھایا پہلا قطرہ گرایا خلق العرش واللوح والقلم. اللہ نے نبی دے پسینے تو جڑا چہرے دے تو پہلا قطرہ آیا نا فرمایا خلق العرش اللہ نے عرش نو بنایا. دوسرا قطرہ گریا اللہ نے لوح نو بنایا. تیسرا قطرہ گریا اللہ نے قلم نو بنایا. چوتھا قطرہ گریا اللہ نے کرسی نو بنایا. پنجواں قطرہ گریا اللہ نے سورج نو سجایا. چھٹا قطرہ گریا اللہ نے چاند نو سجایا. ستواں قطرہ گریا اللہ نے نبی نے اس طرح ٹھنڈا ماریا اللہ نے پورے آسمان دے ستارے نو سجا دیتے. توجہ کریں تینوں فکرہ دے مانگا آج نبی دے چہرے دے جڑا پسینہ گرے نا اللہ نے پہلے قطرے دے وچوں خلق العرش عرش نو بنایا. ہن عرش دے اندر لکھے ہوئے کہ اے نہیں لکھا ہویا میں کدوں پیدا ہوواں گا بلکہ نام عرش دے اوتے لکھا ہویا ہے اے بندہ دنیا دے اندر آ کر کتنیاں گلاں کرے گا کدے نال گفتگو کرے گا مسلمان ہوئے گا کافر ہوئے گا اولاد کے دی ہوئے گی کتنی مرتبہ دنیا دے اندر کھانسی کرے گا یہ سارا کچھ لوح دے اوتے لکھا ہویا ہے. پر میں ذرا توجہ کرنا
बताना आमना के लाल का इल्म कितना होगा, ये तो महबूब के पसीने के कतरे से बना हुआ लौह है। फरमाया उसका इतना इल्म है, एक एक बात लौह के ऊपर लिखी हुई है, आज से नहीं अज़ल से लिखी हुई है। ये बंदे ने कब आना है, क्या करना है, कितना खाना है, कितना पीना है, सब कुछ लौह के ऊपर लिखा हुआ है। पर लौह बना किससे है? मेरे ख्याल में सुना नहीं आपने, हुजूर के पसीने से लहू बना, एक कतरे से लहू बना है। फरमाया ये कतरे का जो इतना इल्म है, बताना अल्लाह के नबी के इल्म का मुकाम क्या होगा, अल्लाह ने अपने हबीब को कितना इल्म अता फरमाया होगा। और फरमाया आगे खलक़ल लौहा वल अर्शा वल कलमा वल कुर्सिया, ये सारा कुछ अल्लाह ने अपने नबी के पसीने के कतरे से पूरी रूए जमीन को सजा दिया। और आगे यहाँ मौलाना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह और जामिउल मौइज़ात के अंदर मौलाना वाइज़ रिहावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया अल्लाह ने फिर फरमाया तनफ़्फ़स या हबीबी, फरमाया महबूब जरा सांस लेना। अल्लाह के नबी रब के सामने मौजूद है, बैठे हैं, अल्लाह ने फरमाया तनफ़्फ़स या हबीबी, महबूब सांस लेना। और अल्लाह के नबी ने, आप देखें ये बंदा सांस लेता है, इस तरह का बंदा सांस लेता है, बंदे के मुंह से तीन चीजें निकलती हैं, या बदबू आती है, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या फरमाया जरासीम बाहर आते हैं। ये तीन चीजें बंदे के मुंह से निकलती हैं जब बंदा सांस लेता है। अब जरा सुन, ये बंदे का सांस लेना और है, अल्लाह के नबी का सांस लेना और है। फरमाया ये फर्क है बंदे और नबी के अंदर। फरमाया सांस ले, तनफ़्फ़स या हबीबी, महबूब आप जरा सांस लेना। तो मदीने के ताजदार आमना के लाल ने सांस लिया। फरमाया उयूनुल अरबा, जिस वक्त अल्लाह के नबी सांस लेते गए, माले के कुल सारी रूहों को सजाता दिया, जितनी कायनात के अंदर रूहें मौजूद है। फरमाया ये सदका मुस्तफा के सांस का है कि पूरी कायनात को रंग लगा हुआ है, पूरी कायनात सजी हुई है। और आगे मैं जिस वक्त मदीने के ताजदार आमना के लाल ये सांस भी ले लिया आपने, और अल्लाह के नबी के पसीने से अर्श भी सज गया, कुर्सी भी सज गई, चांद भी सज गया, सूरज भी सज गया, अब फरिश्तों की जमातें भी बन गई हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि मदीने के ताजदार आमना के लाल जिस वक्त दुनिया के अंदर अल्लाह के घर के अंदर आते हैं, मैं तवज्जो आपकी चाहूंगा, बड़ा कीमती फिक्रा दे के जा रहा हूँ, खुदा की कसम है। आज अल्लाह के नबी की शान का इस तरह समझ ले कि मैं धमाका करने जा रहा हूँ कि अल्लाह ने अपने हबीब को कितनी शान अता फरमाई। फरमाया अल्लाह के नबी जिस वक्त दुनिया के अंदर है, आप अल्लाह के घर के अंदर आते हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं, आप अपने जूते बाहर उतार कर रख देते हैं। अब मैं तेरा नॉलेज चेक करूंगा, आधे घंटे से तो तकरीर सुन रहा है कि मैं तुझसे पूछूंगा कि कौन सी बात ऐसी है जो तुझे समझ नहीं आई। फरमाया अल्लाह के नबी की ये शान है, खुदा के घर के अंदर आते हैं, अपने जूते उतार कर, नानैन मुबारक उतार कर जमीन के अंदर आते हैं। फरमाया खुदा की कसम, रिवायत के लफ्ज बयान कर रहा हूँ, जिस वक्त अल्लाह के नबी अर्श के ऊपर जाते हैं, जूते उतार के नहीं बल्कि जोड़े सजा के चले, खुदा के घर के अंदर जमीन के अंदर आए तो फरमाया जूते उतार कर आते हैं। अगर अर्श के ऊपर खुदा की बारगाह के अंदर जाए तो फरमाया जोड़े सजा कर जाते हैं। वजह क्या है? फरमाया रब ने फरमाया महबूब आजा, ला नखला का ना नहीं या तशर्रफो बेहुबाए ना नहीं। फरमाया महबूबा ये जूते सजा के आजा, जोड़े सजा के आजा, या तशर्रफो, फरमाया मेरे अर्श को ये शर्फ हासिल होगा, तेरे कदमों के साथ मदीने की मट्टी लगी हुई है। फरमाया ये अल्लाह के नबी अर्श के ऊपर गए। और दूसरी बात उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखी है, फरमाया दूसरी बात ये है कि अल्लाह के नबी जमीन के अंदर आए, आप जमीन के ऊपर हूँ, खुदा के घर के अंदर आए, जोड़े उतार कर आते हैं, अर्श के ऊपर जाएं, जोड़े सजा के जाते हैं। वजह क्या है? फरमाया रूए जमीन के ऊपर आए, ये खुदा का घर है, अर्श बना है महबूब के पसीने के कतरे से। खलक़ल्लाहुल अर्शा, फरमाया बंदा किसी गैर के घर जाए, जोड़े जूते उतार के जाता है, जब आपने घर आए जोड़े सजा के जाता है। महबूब अर्श के ऊपर गए तो अपने घर गए, फरमाया जोड़े सजा कर गए।